مسیح میں سب عزیزوں کو سلام. آپ کی سلامتی ہو اور آج کا دن آپ کو مبارک ہو. آج کے دن جو کام کریں، جو کلام کریں، اس کی مرضی کے مطابق ہو. تو آئیے کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں آج کا سبق. ان دنوں میں عید قریب ہے اور ہم عید میں داخل ہونے والے ہیں اور جگہ بجگہ گڈ فرائیڈے کی تیاری کی جاتی ہے کہ گڈ فرائیڈے آ رہا ہے اور اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. چرچز میں کلمات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون کلام سنائے گا اور کون سا کلمہ سنائے گا، اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی لگ رہی ہے. اور وقت تھوڑا دیا جاتا ہے، 5 یا 4 منٹ 6 منٹ، بس تھوڑا وقت دیا جاتا ہے اور وہ پیغام اس دوران ختم کرنا ہوتا ہے. سو یہ جو پیغام ہے نا، جو اسے ہم کہتے ہیں وصیت نامہ، جو یسوع نے صلیب پر کلمات کہے انہیں وصیت نامہ کہا جاتا ہے. اور یہ وصیت نامہ ہمارے لیے ہے. جو کچھ نے صلیب پر کہا ہے وہ اپنے لوگوں کو اس نے بتایا ہے کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ اس وصیت نامہ کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اس کی پیروی کر سکیں. صلیب پر یسوع مسیح نے 7 کلمات کہے. ان میں سے پہلا کلمہ جو ہے، پہلی بات جو ہے، اس پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کتنی اذیت میں، کتنے دکھ میں، کتنے غم میں یہ الفاظ بولے. حالانکہ ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے اور لوگوں نے بہت سے مذاق کیے. یہ ساری باتیں سن کر یسوع مسیح باتیں کرتے ہیں اور پہلے وہ خاموش رہتے ہیں. اور یہ کلام لوکا کی انجیل 23 باب اور 34 آیت ہے. جب پڑھتے ہیں کہ کیسے لکھا ہے کلام خدا میں. لوکا کی انجیل باب نمبر 23 اور اس کی 34 آیت ہے. یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. خدا کے پاک کلام پہ پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. سو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کلمات کہے جب، تو اس وقت تقریباً صبح کے 9 بجے تھے، کیونکہ 9 سے لے کر 3 بجے تک یسوع مسیح صلیب پر رہے. اور سب سے پہلی بات انہوں نے یہی کی، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. سو پہلا کلمہ ایک بڑی طرف اشارہ کرتا ہے، بڑی بات کی طرف. خدا یسوع مسیح کتنے دکھ میں ہیں، کتنی اذیت ہے، ہر جسم کا حصہ زخمی ہے، لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں اور دعا میں کہتے ہیں، اے خدا، اے باپ، ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ میں کیا کچھ ہم کرتے ہیں. سو صلیب کا مقام جو ہے، خدا یسوع مسیح نے ابلیس، گناہ اور موت پر فتح پائی. جب صلیب پر دیا جاتا ہے کوئی یا کوئی مر جاتا ہے، اس سے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے
اس دکھ میں، اس سلیب کے وقت ایک اذیت ناک غم، دکھ، مصیبت، اس میں انہوں نے ابلیس پر فتح پائی، گناہ پر فتح پائی. وہ ہماری خاطر، گناہ ہمارے تھے اور فتح انہوں نے پائی، اور موت پر بھی انہوں نے فتح پائی. یہ موت جس میں ہم سب ڈوبے ہوئے تھے، ہم کو اس نے زندہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم جو مردہ ہیں ہم بھی زندہ ہو جائیں. یہ ہے موت پر فتح. اس کی فتح ہماری فتح ہے. بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے اس نے اپنا خون بہایا تاکہ انسان بچ جائے. کانٹوں کا تاج پہنا، بھالے کی ضربیں برداشت کی، میخوں سے ہاتھ چھدوائے، اپنے پاؤں میں کیل لگوائے، پھر بھی اس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی، اور دشمن توہین آمیز کلمات کہہ رہے ہیں. یسوع مسیح خاموش رہے. آخر کار ان کے بند ہونٹ کھلے اور انہوں نے یہ دعا کی، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ ہم کیا کرتے. تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، دکھ میں، سکھ میں، سفر میں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی جگہ پر بیٹھے ہیں، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو یسوع مسیح دعا سکھاتے ہیں. کن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے. اے باپ ان کو کیا کرتے؟ معاف کرتے. اور یہ ان کے مذاق، ان کا اچھا کام کرنا، یسوع کو سلیب دینا، یہ انسانی اندھا پن ہے. تب یسوع نے اس لیے کہا تھا اے باپ ان کو معاف کر دے. یہ تو ان کا اندھا پن ہے، وہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے یسوع مسیح کو معجزات کرتے دیکھا، انہوں نے یسوع مسیح کے عجیب کام دیکھے، اور سب باتیں وہ جانتے تھے. پھر بھی وہ کہتے ہیں اسے سلیب دے دو، اسے سلیب دے دو. سلیب پر جانا ہر ایک کا کام نہیں تھا، کیونکہ سلیب پر اس آدمی کو دیتے تھے وہ جو گناہ گار ہوتا تھا، جو لوگوں کا رد کیا ہوتا تھا، ایسے لوگوں کو سلیب دی جاتی تھی. اور سلیب پر دو ڈاکو بھی تھے جنہوں نے اقرار کیا کہ ہم گناہ گار ہیں. ایک نے اقرار کیا کہ ہم گناہ گار ہیں اور یہ بے گناہ ہے، یعنی کہ وہ یسوع کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو گناہ گار ہیں اور ہماری سزا واجب ہے. سو میرے عزیزو، لوگوں نے پھر بھی اسے سلیب دے دیا. انہوں نے اس کے کاموں کا اقرار بھی کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا کر نہیں سکتا جو یسوع کرتا ہے. یسوع نے جب پانی کو روکا، آندھی کو روکا، تو لوگ چلاؤ کے یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں. میرے عزیزو، ہمیں آج کے دن اس بات پر غور کرنا ہے کہ یسوع نے جو وصیت نامہ کیا ہے وہ کس لیے ہے. ذاتی طور پر گننا ہے، میرے لیے ہے. یہ وصیت نامہ کسی اور کے لیے نہیں، بس میرے لیے ہے. اگر ایسے ہم کریں گے، پڑھیں گے، تو یہ وصیت نامہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جائے گا. پھر بدی اور گناہ سے نفرت کریں گے جیسے خدا بدی سے نفرت کرتا ہے. خدا یسوع مسیح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس نے کہا میں اب تک
آپ کے ساتھ ہوں گا۔ خدا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، جان سکیں اور اس وصیت نامے کو اپنے دل میں رکھ سکیں، کیونکہ یہ وصیت نامہ میرے لیے ہے، یہ وصیت نامہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو اس کی بات کو ہم جانیں، سمجھیں اور غور کریں۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔